کہتے ہیں رات کے وقت بھیس بدل کر اپنی رعایا کا احوال جاننے کا اسے بڑا شوق تھا۔ ایک رات لوگوں کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے وہ اپنی قیام گاہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک خادم تھا جو اس کے آگے آگے سونے کا ایک شمعدان اٹھائے ہوئے تھا۔ چلتے چلتے ایک مکتب کے سامنے وہ رک گیا۔ اس نے دیکھا چھوٹا سا ایک طالب علم مکتب کی اندھیرے میں ڈوبی عمارت کے دالان میں بیٹھا کچھ یاد کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مکتب سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے ایک قریبی دکان کی طرف جاتا جس میں دیا جل رہا تھا۔ وہاں دیے کی روشنی میں کتاب کھول کر کچھ دیکھتا۔ اس کے بعد پھر مکتب کے اندھیرے میں جا کے سبق یاد کرنا شروع کر دیتا تھا۔ مکتب میں چونکہ رات کے وقت روشنی کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، لہٰذا اسے بار بار قریبی دکان میں جلتے دیے کے پاس آنا پڑتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس بچے کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ بچے کو بلا کے لے آئے۔ خادم جب اس بچے کو بلا کے لایا تو اس نے بچے سے اس کا احوال پوچھا۔ بچہ کہنے لگا، میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، گھر میں روشنی کا انتظام نہیں، یہاں مکتب میں بیٹھ کے سبق پڑھ لیتا ہوں اور جب بھولتا ہوں تو کتاب لے کر قریبی دکان میں دیے کے پاس جاتا ہوں اور اس طرح اپنا سبق یاد کر لیتا ہوں۔ اس بچے کی باتیں اسے پسند آئیں اور ساتھ ساتھ بچے پر بڑا رحم بھی آیا۔ چنانچہ اس نے اپنا سونے کا شمعدان اس طالب علم بچے کو دے دیا اور آگے بڑھ گیا۔ کہتے ہیں اسی رات خواب میں اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن ویسی ہی عزت دے گا جیسی تو نے اس بچے کی قدر کی۔ بچے کو سونے کا یہ شمعدان دینے والا سلطان محمود غزنوی تھا جو سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سبکتگین ایک چھوٹے سے علاقے کا سردار تھا۔ جب یہ 12 سال کا تھا کہ ایک رات دشمن قبیلے نے اچانک حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ 4 سال تک ان کی قید میں رہا، پھر انہوں نے اسے فروخت کر دیا۔ ایک شخص حاجی نصر جس کا نام تھا اسے خرید کر بخارا لے گیا اور محمود غزنوی کے باپ سبکتگین کو خراساں کے حاکم الپتگین کے ہاتھ اس نے فروخت کر دیا۔ پھر اس کے لشکر میں سبکتگین شامل ہو گیا۔ بخارا میں الپتگین کے ہاں ایک ملازمت کے دوران ایک روز سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے شکار کے لیے جنگل کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا جنگل میں ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ سبکتگین نے ہرنی کے بچے کو پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑایا اور آخر کار اسے پکڑ لیا۔ اس کے پاؤں باندھ کر گھوڑے پہ لاد لیا اور وہ کچھ دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے جو کہ اداس اور افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ سبکتگین کو اس ہرنی پر رحم آ گیا، اس لیے اس نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جس رات یہ واقعہ پیش آیا اس رات خواب میں سبکتگین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیے اور فرمایا، سبکتگین، تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا ہے، تمہارا یہ فعل خداوند قدوس کے ہاں بہت مقبول ہوا ہے، لہٰذا خدا تجھے حکمرانی عطا کرے گا اور جب تو لوگوں پر حکمرانی کر کے تو ان پر رحم کرنا۔ الپتگین کے لشکر میں سبکتگین نے اس قدر ترقی کی کہ الپتگین نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق بخارا کا حکمران بنا اور ابو اسحاق کے بعد سبکتگین بخارا کا حکمران بنا دیا گیا۔ جن دنوں سبکتگین ایک مہم کے سلسلے میں دریائے چناب کے کنارے وزیر آباد کے نواح میں سوہدرا کی طرف آیا ہوا تھا،
وہاں اسے اس کے بیٹے محمود کی پیدائش کی خبر دی گئی۔ وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بھی دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش پر چونکہ خانہ کعبہ کے بت اوندے ہو گئے تھے، ایران میں پارسیوں کا سب سے بڑا آتش گدھا بجھ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی شرک اور بتوں کو برباد کرنے میں صرف کی تھی۔ اس لیے محمود کی پیدائش پر سبکتگین نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کو محمود کو بت شکن بنانا۔ اس کے بعد سبکتگین نے غزنی کو اپنا مرکز بنایا۔ ان دنوں ہندوستان میں چند بڑے بڑے راجہ حکومت کرتے تھے، جن میں سے سب سے بڑا راجہ جے پال تھا۔ اس کی حکومت افغانستان میں جلال آباد سے لے کر دریائے چناب تک اور کشمیر کے کچھ پہاڑی علاقے سے لے کر جنوب میں ملتان کی سمت پھیلی تھی۔ اس کے مرکزی شہر کا نام ہنڈ تھا، جو صوبہ سرحد کے موجودہ شہر سوابی کے آس پاس تھا۔ دوسرا بڑا راجہ بھارت تھا، یہ لاہور کا راجہ تھا، لیکن جے پال کے بیٹے اندن پال نے اس سے اس کا علاقہ چھین لیا تھا۔ اور ایک بڑا راجہ تھا جسے راجہ بھاٹیا کہتے تھے۔ اس کی حکومت میں بحیرہ خوشاب، پنڈی بھٹیاں اور مشرقی پنجاب کا شہر بھنڈدہ آتا تھا۔ محمود غزنوی سے پہلے سبکتگین کی راجہ جے پال سے جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں سبکتگین نے راجہ جے پال سے اس کے کچھ علاقے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ جب تک سبکتگین زندہ رہا، راجہ جے پال خاموشی سے کوئی جوابی کارروائی نہ کی، لیکن جب سبکتگین فوت ہو گیا اور اس کی جگہ غزنی کا حکمران سلطان محمود غزنوی بنا، تب راجہ جے پال نے تہیہ کر لیا کہ جو علاقے سلطان محمود کے باپ نے سبکتگین نے اس سے چھینے تھے وہ واپس لے کر ہی رہے گا۔ پھر ہوا یہ کہ راجہ جے پال اپنا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہوا اور جو علاقے محمود کے باپ نے چھینے تھے وہ واپس کر لے لیے۔ اس کے ساتھ ہی راجہ جے پال نے آس پاس کے ہندو راجاؤں کو بھی سلطان محمود کے خلاف بھڑکایا، ان کی مذہبی جوش کو ابھارا اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی۔ اس وقت ہندوستان میں صرف ایک ملتان ایسا شہر تھا جہاں ایک مسلمان حکمرانی کرتا تھا، مگر وہ بھی چونکہ مرتد ہو چکا تھا، لہٰذا سلطان محمود کی بنسبت اس کے تعلقات ہندوستان کے راجاؤں سے بہتر تھے۔ ہندوستان کے راجاؤں نے آپس میں رشتہ داری بھی قائم کر رکھی تھی، لہٰذا سلطان محمود کے مقابلے میں یہ متحد ہونے لگے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ مغرب کی طرف سے اگر کوئی مسلمان ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اسے ہندوستان میں پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے۔ ادھر سلطان محمود غزنوی نے بھی تہیہ کر لیا تھا۔ ہو گئے اور کئی کی سونڈیں تلواروں سے کاٹ دی گئی تھیں۔ جب ہاتھیوں کی یہ حالت ہوئی تو ان کے ہاتھیوں کے پیچھے راجہ جے پال کا جو لشکر آگے بڑھ رہا تھا وہ رک گیا۔ اس افراتفری اور بھگدڑ کی وجہ سے ہاتھی پیچھے کو پلٹے، لہٰذا ہاتھیوں نے اپنے ہی لشکریوں کو کچل ڈالا اور جے پال کا لشکر بدحواسی کا شکار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس موقع کو غنیمت جانا، لہٰذا جو ہی راجہ جے پال کا لشکر رکا، سلطان محمود غزنوی نے ان کے گرد ایک گھیر بنا لیا اور ان کے لشکریوں نے ان پر تیر اندازی کرنے کے ساتھ ساتھ تلواروں سے بھی حملے شروع کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی کے حملے اس قدر خطرناک اور تیز تھے کہ راجہ جے پال کے لشکریوں نے جان بچا کر بھاگنا چاہا، مگر وہ اب ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سلطان نے اپنے لشکر کو ان کے اطراف میں پھیلا رکھا تھا۔ جے پال نے اپنے جنگی ہاتھیوں پر بھروسہ کیا تھا کہ انہیں آگے رکھ کر وہ سلطان محمود غزنوی کو مار بھگائے گا، لیکن جے پال کی بدقسمتی کے سلطان کے لشکریوں نے ہاتھیوں کو بدحواس، ناکارہ اور بے زر بنا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ راجہ جے پال کے لشکری جنگ سے جی چرانے لگے ہیں تو اس نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور سختی پیدا کر دی۔ اب راجہ جے پال کے چاروں طرف مسلمان لشکر کے تکبیر کے نعروں کا شور اٹھ رہا تھا۔
جے پال بدحواس ہو کر عجیب سی مصیبت کا شکار ہو گیا۔ میدان جنگ میں اب اسے دوہری دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے کے حصہ کے لیے نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔